بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہیں جن سے آپ کو معلوم ہوا کسی نے ہاتف غیبی سے آواز سنی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، کسی نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، کسی کو کسی مقرب فرشتے نے بتایا، کسی کو اللہ کے ولی نے بتایا۔ آج ایک ایسا اسم اعظم جو ہر کام کے حسن کے لیے اور حسن خاتمہ کے لیے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور جو خود پروردگار عالم نے اپنے بندے کو بتلایا ہے، یہ پڑھو۔ کتنے اکابر علماء اولیاء ہیں جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم کا 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا، اور حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے ایک بہت بڑے بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دیدار ان کو 1000 مرتبہ نصیب ہوا ہے، اور 1000 مرتبہ وہ اللہ رب العزت سے پوچھتے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ایک دعا عطا فرمائی ہے۔ وہ دعا آپ بہت سے مقاصد کے لیے، زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب کریم، کون سی دعا پڑھوں کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ اللہ عز و جل نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعا عنایت فرمایا یہ پڑھو: سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ دعا پروردگار عالم نے عنایت فرمائی کہ اے ابو حنیفہ، یہ دعا پڑھو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں بماذا یتقرب الیک، کیا کروں، کیا پڑھوں کہ تیرے قریب ہو جاؤں؟ پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی بیمار ہوتے تھے، ابا جان قرآن مقدس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فرمایا کرتے تھے اپنے چہرے پر مار لو، اس کو پی لو، اللہ شفا دیں گے۔ اللہ عز و جل اسی کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ قرآن مقدس ایک عظیم ترین خزانہ ہے ہمارے پاس۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، چوں شبنم بردمی افغندائی در بغل داری کتاب زندائی، تیرے بغل میں اللہ کی زندہ کتاب ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو پڑھو۔ اللہ عز و جل نے اسی کے اندر سارے خزانے چھپا رکھے ہیں، ایک ایک اعراب کے نیچے، زیر و زبر و پیش کے نیچے اللہ نے خزانے چھپا رکھے ہیں قرآن مقدس میں۔ تو بہرحال حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوا۔ جو آج ہم آپ کو اسم اعظم دینے لگے ہیں وہ حضرت سے ملا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مطب میں، اپنے دواخانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حسین و جمیل خاتون آئی، اور حسین و جمیل خاتون نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، تو حضرت نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا، روئے اور عورت سے معذرت کی، فرمایا اللہ کا خوف مجھے دامن گیر ہے، میں کبھی بھی
جرائم کے قریب نہیں جا سکتا، تو پروردگار عالم نے حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جرم سے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ حفاظت اللہ کی ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بچ رہا ہوں، جبکہ بندے میں کیا طاقت ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل اپنی طاقت و قوت سے اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت کی حفاظت ہو گئی، بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپا آ گیا، دل میں خیال گزرا، ارے حکیم ترمذی اس وقت اگر گناہ کر لیتا، بعد میں توبہ کر لیتے، کیا ہوتا پھر؟ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے، کون دیکھ رہا تھا؟ تو اس بات پہ حضرت بہت روئے، اتنی روئے کہ اپنا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اسی دوران نیند آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے حکیم ترمذی، یہ نہیں دیکھتے کہ جس وقت آپ نے اس گناہ کو ترک کیا تھا جوانی میں، جبکہ آپ کے اندر طاقت و قوت تھی، حسن و شباب تھا، آپ گناہ کے قریب نہیں گئے، اور آپ اس لیے آج رو رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کیوں خیال آیا ہے؟ وہ جو آپ کی جوانی کا زمانہ تھا، وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، انوارات و برکات زیادہ تھے، اور آج کئی سال آپ دور ہو گئے ہیں، میرے زمانے سے دوری ہو گئی ہے، بعد ہو گیا ہے، تو انوارات و برکات وہ نہیں رہے۔ خیر، یہ تو ایک وسوسہ آیا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو دماغ شاہراہ ہے، یہ ایک روڈ ہے، اس سے ہر قسم کی چیزوں نے گزرنا ہے۔ جہاں پراڈو والا گزرے گا، وہاں گدھا گاڑی والا بھی گزرے گا، گزرنا سبھی نے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پابندی لگا دے کہ یہاں سے عام آدمی نہیں گزر سکتا، نہیں بابا، شاہراہ عام ہے، اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے اور ہر ایک گزرے گا۔ تو یہ دماغ بھی خیالات کی شاہراہ ہے، اچھا خیال بھی آئے گا، برا خیال بھی آئے گا، ہم نے برے خیال کے تقاضے پر کبھی عمل نہیں کرنا، بس گناہ سے بچنا ہے۔ تو حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ان کو اللہ عز و جل کا 1000 مرتبہ دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں جب بھی دیدار نصیب ہوتا، مجھے فکر تھی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، حسن خاتمہ کی فکر کرتا تھا، اور اللہ عز و جل سے ہر بار پوچھتا تھا کہ اے اللہ، میرا خاتمہ کیسے ایمان پر ہو جائے، میں شیطان کے شرور سے بچ جاؤں، اور دنیا میں جو کوششیں ہو رہی ہیں باطل کی آج انسان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، ہمیں تو ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے، وہ تو پاکیزہ دور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کو عطا کر رہا ہوں، اس دعا کو پڑھا کرو۔ اکابر علماء نے فرمایا کہ ہر روز صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد 40 یا 41 مرتبہ، 41 اسی لیے کہتے ہیں کہ 40 کا عدد لازم ہے، کمی کوتاہی ہوگی تو ایک عدد آگے کر لو تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ تو 40 یا 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، حسن خاتمہ کے لیے، اور آپ کے جتنے کام ہیں ان کام کو نیک انجام بنانے کے لیے مؤثر ہے۔ سارے کام خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچیں، یہ عمل کرو۔ تو ان مبارک اسماء میں اکابر علماء نے، ائمہ عملیات نے جن اسماء مبارکہ کو جمع کر کے ایک اسم اعظم کا درجہ دیا ہے، وہ بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب آپ ایک ذکر کرتے ہو، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، دوام اختیار کرتے ہو، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہو، اللہ عز و جل اس کے اندر پہاڑوں جتنی اثر ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک عمل کرتا ہے پھر ترک کر دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے
ایک بڑی چٹان سے پانی گرا اور گرتا ہی چلا گیا، ختم، اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، ایک وقت میں بہت عمل کر لیا، پھر بعد میں عمل کیا ہی نہیں سرے سے اس نے، یا کیا تو بالکل محدود تعداد میں۔ اور ایک وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ ایک محدود عدد میں پڑھتا ہے، مثلا 7 مرتبہ طے کر لیا، 10 مرتبہ طے کر لیا، 20 مرتبہ یا 50 مرتبہ، 70 مرتبہ ایک تسبیح طے کر لی اور تسلسل کے ساتھ اس کو کیے جا رہا ہے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے لیکن اثر بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے بعض نئے نئے وظائف کرنے سے بہتر ہے آپ ایک ہی عمل کو مضبوطی سے تھام لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو اپنے معمول میں شامل کریں، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے وہی پڑھو۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑے نیک ساتھی ہیں، بھائی عبدالصمد صاحب۔ تو بھائی عبدالصمد صاحب سے میں نے عرض کی کہ یا صمد آپ کا وفق ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام اللہ کے نام کے مطابق ہیں، خوش نصیب ہے، وہ لکی ہیں قسمت کے۔ تو وہ انہی اسماء کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، جتنی زیادہ ورد کریں گے اتنی زیادہ مناسبت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ اللہ کے نام کی خیرات ملے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں کے وظائف وہ کرتے رہتے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو پھر بعد میں بدگمان ہو جاتے ہیں، بندوں سے نہیں اللہ کی ذات سے بھی، اللہ کے کلام سے بھی بدگمان ہو گئے کہ اثر نہیں ہے۔ اثر ضرور ہے، ہمارے پیٹ میں حرام ہوگا، ہم جس زبان سے کلمات خداوندی کو پڑھ رہے ہیں یہ زبان ہماری غلیظ ہو گئی ہوگی کسی مقام پر، غیبت، چغل خوری، جھوٹ بولنا، اس سے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں پہلے زبان کی پاکیزگی کا، رزق حلال، صدق مقال انتہائی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں، زبان سچی ہو، روزی حلال ہو، پھر اس کے بعد عمل کا اثر دیکھو آپ۔ اور میرے ذاتی نظریے کے مطابق، اللہ جانے کہ کوئی ہماری بات کے ساتھ، رائے کے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، وہ ان کی مرضی ہے، میرا جو نظریہ ہے اس زمانے میں جو آدمی گندی تصاویر دیکھنے سے بچتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، رزق حلال کا حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ حرام شامل نہ ہو یا مشکوک روزی شامل نہ ہو، یاد رکھو وہ تھوڑا سا بھی اگر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کے اندر بہت زیادہ وزن پیدا کر دیتے ہیں اور اثر پیدا کر دیتے ہیں، ایسے آدمی کو مشاہدے کروا دیتے ہیں پروردگار عالم، جس طرح فرمایا ہے قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو عجائبات پھر بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن اہتمام ہو اس چیز کا۔ آج کل اثر زیادہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہر طرف سے برائی کے جال بچھے پڑے ہیں، ایک آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بہت جلد چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ میرا بندہ یہ نہ کہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے جو عمل دے رہے ہیں ان کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ اس کے ایمان میں، یقین میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے متوسلین، مریدین، ان کے معتقدین جو ہیں وہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، جو صحیح منہج پہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اس دور میں جب خال خال گاڑیاں نظر آتی تھی، گاڑی پہ آیا اور حضرت کی خدمت میں جو 2-4 دن کے لیے رہنے لگا کہ حضرت میں اپنی اصلاح و تربیت کے لیے آیا ہوں۔ وہ چند دن ہی گزرے تھے، ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے مشاہدہ بذات ہو رہا ہے، اللہ نظر آ رہے ہیں۔ میں فرمایا عجیب بات ہے، اور جو سالوں سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے
جو حضرت کے پرانے مریدین تھے، وہ کہہ رہے کہ یار آج تک ہمیں مشاہدہ نہیں ہو رہا اور یہ کل آیا ہے، اور اس کے بارے میں معلوم بھی تھا سب کو کہ یہ حرام خور آدمی ہے، یہ فریبی ہے، دھوکہ دینے والا ہے عوام کو، لیکن ظاہراً جبہ پہنے ہوئے پیر تھا وہ، تو اس کو کیسے مشاہدہ بالذات ہو رہا ہے؟ سارے حیران ہو کر دیکھ رہے۔ حضرت نے فرمایا چلو آپ کو مشاہدہ ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کل آپ کو ہم روانہ کریں گے۔ سارے اب حیرانگی کی صورت میں کہ یار اس کو تو بہت جلدی اللہ مل گئے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا پرانا عمل تھا، خدا جانے کیا اس کے اندر مقبولیت کی کوالٹیز ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خیر جب حضرت اس کو روانہ کرنے لگے، حضرت نے فرمایا اب جو اللہ نے دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا ہے، آئندہ یہاں میرے پاس آنے کی جسارت نہ کرنا اگر حرام مال نہ چھوڑا تو، ورنہ حرام چھوڑ کے یہاں قدم رکھنا، جاؤ۔ پھر حضرت نے بتایا اپنے مریدین کو کہ تم تو بڑے متعجب تھے، پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ دکھا دے، ورنہ یہ جائے گا اور لوگوں کو کہے گا یہ بس بیٹھے ہوئے ہیں صوفیاء کرام قبروں کے مجاور بن کے، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ نے اس کو دکھا دیا ہے، مشاہدہ کروا دیا ہے، اب اس کی قسمت میں مقدر میں ہدایت ہے تو آئے گا ورنہ نکل جائے گا۔ تو اللہ عز و جل پھر دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو، یوں نہ سمجھو کہ سارا ادھار پہ کھاتا چل رہا ہے، پروردگار عالم نقد و نقدی بھی عطا فرما دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ عمل کرتے ہیں، چند دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اثرات و برکات نظر آ رہے ہیں۔ جس نے کچھ کرنا نہیں ہے وہ کہتا ہے سب کچھ پیر کرے۔ جناب اپنا نام، اماں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام ہم بتا دیں آپ کو، آپ جو ہے یہ توڑ کر دیجئے۔ وہ توڑ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو توڑ دیتا ہے، پیسے لے کے توڑ دیا آپ کو، سرمایہ آپ کا لے گیا، اور کہتا ہے کہ اب آج سامان لے رہے ہیں، آج فلاں چیز کر رہے ہیں، آج فلاں چیز کر رہے ہیں۔ یہ سارے دھوکے آج کل ہم سن رہے ہیں۔ ایسوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حساب لگایا ہے تو آپ پہ فلاں فلاں بلائیں اور مصیبتیں چمٹی ہوئی ہیں آپ کو، اور یہ چھوڑیں گی نہیں جب تک آپ ہمیں 25,000 نہیں دیں گے، آپ ہمیں 50 یا لاکھ نہیں دیں گے، آپ کی جان نہیں چھوٹنی بابا۔ خوف کا ایک دروازہ کھول دیا اس نے۔ اب جب دروازہ کھل گیا کہ میرے اوپر کچھ ہے، حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب ایسے بدقسمت آدمی کا خوف زندگی کے کسی لمحے ختم نہیں ہو سکتا، اور زندگی کو گھٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے۔ دن بدن انسان روح بزوال، سانس گھٹنے لگی، بیمار ہو رہا ہے، سوچ وہی ہے کہ میرے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ تو ہم تو اکثر لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو حوصلہ بڑھاؤ ان کا، ان بلاؤں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جو کل تک ہم سے ڈرتے تھے۔ اہل اللہ، اولیاء، نیک لوگوں سے یہ چیزیں ڈرتی تھی، بھاگ جاتی تھی، اور آج کل سارے مسلمان انہی بلاؤں سے ڈر رہے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کا انسان بہادر بھی بڑا ہے اور بزدل بھی بڑا ہے۔ بہادر اتنی ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا، اور بزدل اتنی ہے کہ کائنات کی ہر بلا سے ڈرتا ہے۔ بزدل بہت ہو گیا ہے، یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ہماری مستعدی تباہ ہو گئی، کام کرنے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی تھی بحیثیت انسان ہونے کے، ہم نے اپنا کائنات میں ایک کردار ادا کرنا تھا، وہ کردار بھی ادا نہ کر سکے۔ جب حوصلے ٹوٹ گئے، مستعدی نہ رہی، کام کی طاقت اور قوت نہ رہی، یہ تو ختم ہو گیا، زندگی کا مزہ پھیکا پڑ گیا ہے، عمر گھٹ رہی ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں جناب والا اسی وجہ سے کہ یہ بد کردار لوگ خوف ڈال رہے ہیں، اسی کی وجہ سے۔ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ فلاں تاریخ کو میرا انٹرویو ہے، اب وہ بیچارہ اسی موقع سے سوچنا اور ڈرنا اس نے شروع کر دیا کہ کیا بنے گا۔
اب ڈرے 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 مدت ختم ہو گئی، جو وقت تھا بالکل قریب آ گیا، اب انٹرویو پر جا رہا ہے۔ یہ جو 3 مہینے تک بیچارہ ڈرتا رہا ہے، اس کے پاؤں میں کہاں طاقت ہوگی کہ کسی کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ تو بیچارہ ڈرا ہی رہے گا نا، وہاں سانس پھول جائے گی، بات نہیں کر سکے گا، جو کچھ دماغ میں ہے وہ بھی اڑ جائے گا، ناکام ہو کے واپس لوٹے گا۔ ماں باپ کہیں گے کہ سرمایہ بھی ہم نے چٹ کیا ہے جو اس پر لگایا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اور یہ اسماء مبارکہ جو ہم نے آپ کو بتانے ہیں، حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والے جو پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، یہ پڑھو، اس سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ آخری وقت میں جو شیطان کے ساتھ انسان کی کشتی ہوتی ہے، اس وقت بھی انسان اللہ کے فضل و کرم سے شیطان پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں شیطان خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے انسان کو ناکام کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ بھی اثر نہیں کریں گے۔ انسان مضبوط ہوگا اور کامیاب ہوگا ہر میدان میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم و یا بدیع السماوات والارض اسألک ان یحیی قلبی بنور معرفتک ابدا سرمدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ دعا ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض اسألک ان یحیی قلبی بنور معرفتک ابداً سرمدن یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ابداً میں بھی ہمیشگی ہوتی ہے اور سرمدن میں بھی ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں کو اپنے نور کے ساتھ، اپنے معرفت کے نور کے ساتھ منور رکھ، زندہ کر دے اے اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسم ذات کی مہر لگ گئی، انشاءاللہ فائدہ تمام حاصل ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ پاک انہی معروضات کو قبول فرمائے۔